بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتحدى بس چیلنج کیا بأکثر صورت من صورہ، اس کی صورتوں میں سے چھوٹی ترین صورت کے ساتھ۔ مساقع الخطباء من العرب الارباء، عرب کے بلیغوں میں سے چوٹی کے خطباء سے، چوٹی کے خطباء کو۔ تحدّی تحدی سے ہے، تحدی کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھی سے معارضہ کو طلب کرنا تاکہ وہ بھی ایسی چیز لے آئے جیسا کہ آپ لائے ہیں۔ تحدّی تحدی سے ہے، تحدی کہتے ہیں اپنے ساتھی سے ایسی چیز کو طلب کرنا کہ تاکہ وہ بھی ایسی چیز لے آئے جیسے تم لائے ہو۔ فتحدّی تحدّی کی ضمیر کے مرجع میں 3 احتمال ہیں، جن میں سے 2 صحیح ہیں اور ایک غلط ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ تحدّی کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، اب مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ نمبر 2، تحدّی کی ضمیر کا مرجع عبد ہے، اب معنی ہوگا کہ بندے نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدی کی، چیلنج کیا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع فرقان ہے، اب معنی ہوگا کہ فرقان نے تحدی کی۔ اب یہ تیسرا احتمال غلط اس وجہ سے ہے کہ آگے آ رہا ہے فلم یجد بہ قدیرا، کہ پس نہیں پایا اس پر کوئی قادر۔ اب فرقان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرقان نے نہیں پایا اس پر کوئی قادر۔ تحدّی کی ضمیر کے مرجع میں 3 احتمال ہیں، 2 صحیح ہیں اور ایک غلط ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے تحدی کی، چیلنج کیا۔ نمبر 2، ضمیر کا مرجع عبد ہی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدی کی، چیلنج کیا۔ اور نمبر 3، ضمیر کا مرجع الفرقان ہے کہ فرقان نے تحدی کی۔ یہ تیسرا احتمال غلط اس وجہ سے ہے کہ آگے آ رہا ہے فلم یجد بہ قدیرا، کہ اس پر کسی قادر کو نہیں پایا۔ اب فرقان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرقان نے اس پر کوئی قادر نہیں پایا۔ دوسرے احتمال پر ایک سوال ہے کہ ضمیر کا مرجع عبد کو بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تحدّی کا عطف ہے نزلہ پر اور نزلہ صلہ ہے الذی اسم موصول کا، اور تو تحدّی بھی الذی کا صلہ ہو جائے گا، اور صلہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ اگر تحدّی کی ضمیر کا مرجع عبد کو بناتے ہیں تو پھر کوئی مرجع نہیں ہوگا، کوئی عائد نہیں ہوگا جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹے۔ دوسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ تحدّی کی ضمیر کا مرجع عبد کو بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تحدّی کا عطف ہے نزلہ پر اور نزلہ صلہ ہے الذی کا، اور الذی اسم موصول ہے، اور صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ اگر تحدّی کی ضمیر کا مرجع عبد کو بناتے ہیں تو پھر اس میں کوئی عائد نہیں ہوگا، کوئی ضمیر نہیں ہوگی جو موصول کی طرف لوٹے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع عبد نہیں ہے بلکہ عبد ہی ہے، اور عبد ہی میں ضمیر موجود ہے، وہ ضمیر اس میں راجع ہے اسم موصول کی طرف۔ جواب یہ ہے کہ تحدّی کی ضمیر کا مرجع مطلق عبد نہیں بلکہ عبد ہی ہے، اور عبد ہی میں ضمیر موجود ہے جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، لہذا صلہ کا عائد سے خالی ہونا لازم نہیں آئے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ میں عائد کا ہونا کافی ہے، معطوف میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر جو معطوف علیہ نزلہ ہے اس میں عائد موجود ہے جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہا ہے، لہذا تحدّی میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ میں عائد کا ہونا کافی ہوتا ہے، معطوف میں عائد کا ہونا ضروری نہیں۔ یہاں پر معطوف علیہ نزلہ ہے، اس میں عائد موجود ہے جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹتا ہے، لہذا تحدّی میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مساقع الخطباء، مساقع مسکا کی جمع ہے بمعنی بلیغ، اور مساقع کی خطباء کی طرف اضافت، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، تو مطلب ہوگا الخطباء البلغاء، الخطباء البلغاء، بلیغ خطباء۔ مساقع الخطباء، مساقع مسکا کی جمع ہے اور مسکا کا معنی ہوتا ہے بلیغ، تو مساقع کی الخطباء کی طرف اضافت، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہوگی اور معنی ہوگا الخطباء البلغاء، ایسے خطیب جو بلیغ ہیں۔ آگے ہے من العرب الارباء، اربا عرب کی صفت ہے اور مقصود اس سے مبالغہ کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں ظل ظلیل، بہت زیادہ گہرا سایہ، تو العرب الارباء کا مطلب ہوا خالص عرب۔
من العرب العربائی، العربائی عرب کی صفت ہے اور یہ صفت بطور مبالغہ کے ہے، جیسے کہتے ہیں ذل ذلیل بمانے بہت زیادہ گہرا سایہ، تو العرب الاربا کا مطلب ہوا خالص عرب۔ فلم یجد بھی قدیرن، پس اس پر نہیں پایا کسی قادر کو۔ لم یجد کی ضمیر کا مرجع وہی ہوگا جو تحدی کی ضمیر کا مرجع ہوگا۔ تحدی کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوں تو لم یجد کی ضمیر کا مرجع بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور تحدی کی ضمیر کا مرجع عبد ہی ہو تو لم یجد کی ضمیر کا مرجع بھی عبد ہی ہوگا۔ لم یجد کی ضمیر کا مرجع تحدی کی تابع ہے۔ اگر تحدی کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوں تو لم یجد کا مرجع بھی، لم یجد کی ضمیر کا مرجع بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اگر تحدی کی ضمیر کا مرجع عبد ہی ہو تو لم یجد کی ضمیر کا مرجع بھی عبد ہی ہوگا۔ بھی بمانے علا کے ہے، یہ با بمانے علا کے ہے، اور ضمیر کا مرجع یا تو اکثر صورتن ہے اور یا پھر مرجع تحدی ہے جو تحدی سے مفہوم ہو رہا ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع اکثر صورتن ہو تو پھر معنی ہوگا نہیں پایا چھوٹی ترین صورت پر کسی قادر کو، اور اگر ضمیر کا مرجع تحدی ہو تو پھر معنی ہوگا نہیں پایا اس تحدی پر، اس معارضہ کرنے پر کسی کو قادر۔ بھی میں با علا کے معنی میں ہے اور ضمیر کا مرجع یا تو اکثر صورتن ہے اور یا پھر تحدی ہے جو تحدی سے مفہوم ہو رہا ہے۔ اگر ضمیر کا مرجع اکثر صورتن ہو تو پھر معنی ہوگا نہیں پایا اس چھوٹی ترین صورت پر کسی کو قادر، اور اگر ضمیر کا مرجع تحدی ہو تو پھر معنی ہوگا نہیں پایا اس تحدی پر معارضہ کرنے پر کسی کو کوئی قادر۔ قدیراً اس میں بھی دو احتمال ہے، نمبر ایک اسم فاعل کے معنی میں ہے اور نمبر دو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں یعنی قادراً کے معنی میں ہو تو پھر تو مطلب ہوگا کہ اس پر کوئی قادر نہیں پایا، اور اگر مبالغہ کا صیغہ ہو تو پھر مطلب ہوگا اس پر کسی کامل القدرت کو نہیں پایا۔ قدیراً میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک اسم فاعل کے معنی میں ہے اور نمبر دو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر اسم فاعل کے معنی میں ہو تو مطلب ہوگا اس پر کسی کو قادر نہیں پایا، کوئی قادر نہیں پایا، اور اگر یہ مبالغہ کا صیغہ ہو تو پھر معنی ہوگا اس پر کوئی کامل القدرت نہیں پایا۔ اس دوسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبالغہ کا صیغہ ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ قرآن کی مثل لانے پر کوئی کامل القدرت تو موجود نہیں ہے لیکن نفس قادر موجود ہے، حالانکہ قرآن کی مثل لانے پر کوئی نفس قادر بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبالغہ کا صیغہ ہو تو پھر مطلب ہوگا قرآن کی مثل لانے پر کوئی کامل القدرت تو موجود نہیں ہے لیکن نفس قادر موجود ہے، حالانکہ قرآن کی مثل لانے پر کوئی نفس قادر بھی موجود نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کی مثل لانا معمولی قدرت والے کا کام نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس پر کوئی قادر ہوتا، نفس قادر ہوتا، تو وہ صرف نفس قادر نہ ہوتا بلکہ کامل القدرت ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کی مثل لانا کوئی معمولی قدرت والے کا کام نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس پر کوئی قادر بھی ہوتا وہ نفس قادر نہ ہوتا، وہ کامل القدرت ہوتا۔ وَأَفْحَمَ اور خاموش کرا دیا من تصدیٰ جو درپے ہوا لمعارضت ہی اس کے مقابلے کے لیے۔ افحمہ افہام سے ہے، افہام کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرے کو سیاہ کر دینا، اور یہاں پر مراد ہے خاموش کر دینا اور لاجواب کر دینا۔ افحمہ افہام سے ہے، افہام کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرے کو سیاہ کر دینا، اور مراد ہے کہ لاجواب کر دینا اور خاموش کر دینا عاجز ہونے کی وجہ سے۔ باقی اس کے لیے افہام کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو شخص کسی کام سے عاجز آ جائے تو فطری طور پر اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، اس لیے یہاں پر افحمہ فرمایا۔ اس کو افہام سے تعبیر اس لیے کیا کہ جو شخص کسی کام سے عاجز آ جائے تو فطری طور پر اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر لفظ افحمہ ذکر فرمایا۔ من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان، عدنان کے فصحاء میں سے، عدنان قبیلہ کے فصحاء میں سے، اور قحطان قبیلہ کے بلغاء میں سے۔ یہاں پر فصحاء کا معنی بھی بلغاء ہے، باقی ایک جگہ فصحاء اور دوسری جگہ بلغاء ذکر کیا تاکہ تفنن فی العبارت ہو جائے، عبارت مختلف ہو جائے۔
یہاں پر فصحاء کا معنی بھی بلغاء ہے، باقی ایک جگہ فصحاء اور دوسری جگہ بلغاء کو ذکر کیا تاکہ تفنن فی العبارت ہو جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح قبیلہ عدنان اور قبیلہ قحطان کے بلغاء قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہیں، باقی لوگ بھی عاجز ہیں، تو خاص طور پر ان دو کو کیوں ذکر کیا گیا؟ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح عدنان و قحطان کے بلغاء قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہیں، باقی لوگ بھی عاجز ہیں، تو خاص طور پر ان دو قبیلوں کے ناموں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ دو قبیلے فصاحت و بلاغت میں شہرت رکھتے تھے۔ جب یہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں تو دوسرے لوگ تو بطریق اولا عاجز ہوں گے، تو اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان دو کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ عدنان و قحطان قبیلہ کے فصحاء و بلغاء اپنی فصاحت و بلاغت میں شہرت رکھتے تھے۔ جب یہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز آ گئے تو باقی لوگ تو بطریق اولا عاجز ہوں گے، اسی وجہ سے خاص طور پر ان دو کو ذکر کیا گیا۔